یہ کہانی میں اپنی زبانی سنا رہا ہوں جو میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ رہا۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو یہ کہانی مت سنیں، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اس جگہ پر کچھ ایسا دیکھا جو آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے اور شاید ہمیشہ آتا رہے گا۔ میرا نام عمران ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میں ایک فری لانسر ہوں، مطلب یہ کہ میرا زیادہ تر کام گھر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے جب میں نے اپنی شادی کے بعد کرائے پر مکان لینے کا سوچا تو مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ کراچی جیسے مہنگے شہر میں ایک مناسب فلیٹ تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک دن میری ایک جاننے والی پراپرٹی ڈیلر کامران بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ مجھے ایک سستا مگر اچھا فلیٹ چاہیے۔ انہوں نے کچھ سوچا پھر آہستہ سے بولے، ایک جگہ ہے مگر کچھ مسئلے ہیں وہاں۔ مسئلے؟ کیسا مسئلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس بھائی، کچھ لوگ وہاں جا کر زیادہ عرصہ نہیں رہ پاتے، کچھ عجیب سا معاملہ ہے، مگر فلیٹ بہت اچھا ہے اور کرایہ بھی تمہارے بجٹ میں آ جائے گا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں شک سا ہوا، مگر میں نے سوچا کہ جا کر ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ اگلے دن میں کامران بھائی کے ساتھ نورانی اپارٹمنٹس پہنچا۔ یہ ایک پرانی مگر شاندار عمارت تھی۔ باہر سے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہاں کچھ بدل گیا۔ اوہو! ہم لفٹ سے 5ویں منزل پر گئے اور کامران بھائی نے مجھے ایک دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے فلیٹ نمبر 505، دیکھ لو، پسند آ جائے گا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی نمی اور بسانت کی بوناک میں آئی۔ ایسا لگا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہا۔ فلیٹ بڑا تھا، 2 بیڈ رومز، ایک کھلا کچن اور ایک چھوٹی سی بالکونی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ یہ فلیٹ اتنا سستا کیوں ہے؟ میں نے کامران بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر بولے، یہاں پہلے ایک عورت رہتی تھی، مریم۔ وہ مر چکی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی یہاں ہے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، میں لے لیتا ہوں۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ایڈوانس دیا اور فلیٹ اپنے نام کروا لیا، مگر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شام کو میں اپنے سامان کے ساتھ فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ میری بیوی سائمہ کو بھی یہ جگہ پسند آ گئی۔ رات کے وقت ہم دونوں تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی سونے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی بتی بند کی اور آنکھیں بند کیں، مگر جیسے ہی نیند آنے لگی مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ عمران، کیا تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی کھڑا ہے؟ سائمہ کی مدھم سرگوشی میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور کمرے کا جائزہ لیا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ یہ تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ او، میں نے سائمہ کو تسلی دی، مگر اندر سے میں خود بھی بے چین ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے ناخن رگڑ رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ مجھے لگا شاید نیند میں کوئی چیز سن لی ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ بس شروعات تھی۔ اگلی رات میں رات کے 3 بجے پانی پینے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف گیا مجھے لگا جیسے کسی کے قدموں کی آواز میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں فوراً پلٹا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک میں نے بیڈ روم کے دروازے کے پیچھے کسی کا عکس دیکھا، ایک عورت کا سایہ۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ یہ سب وہم ہے، یہ سب وہم ہے۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی اور واپس لیٹ گیا، مگر جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، یہ میرا گھر ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اگلے دن میں نے اپارٹمنٹ کے پرانے چوکیدار بابا رحمت سے پوچھا کہ اس فلیٹ میں آخر ہوا کیا تھا۔ بابا رحمت نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، بیٹا، یہاں پہلے ایک عورت رہتی تھی، مریم۔ اس کا شوہر اسے بہت مارتا تھا۔ ایک رات اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے بالکونی سے دھکا دے دیا۔ تب سے اس کی روح یہیں بھٹک رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ جو بھی یہاں رہتا ہے وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے، مگر کچھ لوگ تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے،
بابا رحمت نے سرگوشی میں کہا۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی فلیٹ چھوڑ دیں گے، مگر رات کے وقت اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی میں پلٹا مجھے مریم کی بھیانک شکل نظر آئی، بکھرے بال، خونی آنکھیں اور چہرے پر وحشت۔ یہ میرا گھر ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میری اور سائمہ کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونجنے لگیں۔ اگلی صبح ہم نے فلیٹ چھوڑ دیا۔ آج بھی فلیٹ نمبر 505 خالی پڑا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کیا آپ اس فلیٹ میں رہنے کی ہمت کریں گے؟